सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें एक सवाल उठा था कि पाकिस्तान से जो अहमदी दूसरे ममालिक में जाते, उनको जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोशल मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, हमारे कमेंट्स में भी किसी ने लिखा था, उस पर हमने जवाब दिया था। फिर उस पर कुछ कमेंट्स आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कल जो वहाँ के वज़रा हैं, उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में आज भी इन वज़ीरों को भी पता है, पार्लियामेंट को पता है, आर्मी चीफ को पता है, ये जितने आपके वहाँ पे ताकतवर लोग हैं, सबको पता है कि मजहबी तौर पे लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए जाते हैं। और इस पर जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं जी बनाए जाते हैं। तो इनको ये भी पता है कि बेगुनाह लोग जो है वो जेलों में मारते हैं। अब ये वज़रा जो आके सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो ये कह रहे हैं ये सारा कुछ आप ठीक है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ऐसा ग्रोह फिर रहा है जो जैली केस बनाता है लोगों के ऊपर, मजहबी नफरत के, वो ब्लैकमेल करता है, उनको कहता है ये पैसे दो, ये दो, वो नहीं देते तो केस डाल देते। अच्छा, कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि उन लोगों को पता है जिनके हाथ में, अपने लिए तो वो जो मर्जी कवानीन चेंज करते रहे, अपने लिए तो वो जो मर्जी तब्दीली करते रहे, कोई उनको पूछने वाला नहीं। जैसे मर्जी वो दंदनाते फिरे, किसी की शादी हो तो 2-2 हफ्ते शादी चलती है, किसी गरीब के अगर उसने कोई शादी का प्रोग्राम बना लिया, उसमें कोई ऊंच नीच होगी, वन डिश प्रोग्राम से उसको पकड़ के ले जाते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कॉमर्स से एक और भी उन्होंने कहा जी जो अहमदी हैं पाकिस्तान में, उनको गवर्नमेंट की वहाँ पे कोई मुलाजमत नहीं देता, और इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई मिलती भी है, फ़र्ज़ करें फ़ौज में मिल जाती है, तो वो एक लिमिट तक ऊपर बंदा जा सकता है, वरना उसको ऊपर नहीं जाने देते, चाहे उसमें कितनी क्वालिटी हो। लेकिन अगर आप 50 साल पहले सन 65 की जंग के हालात देखें या उस वक़्त के हालात देखें, तो अहमदी जर्नैल भी थे, ब्रिगेडियर भी थे, और फ़ौज में हर जगह पे अहमदी जो थे वो खिदमात जो थे वो अंजाम दे रहे थे। और किसी के ऊपर आज तक कोई गद्दारी का ना किसी ने सवाल उठाया, और ना किसी ने ये कहा कि वो गद्दार थे। जो ईमानदार लोग, जिनमें कोई थोड़ी सी ईमानदारी है, जिनमें थोड़ी सी कोई शराफत है, आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मगर मैं हकीकत बयान कर रहा। आज के हालात में आप देखिए, हमारी फ़ौज का जो मेयार रह गया, हमारे जो जर्नैलों का मेयार रह गया, लोग इनकी इज़्ज़त नहीं करते, एहतराम नहीं करते। मैं नहीं कहता, ये नारे लगते हैं, सोशल मीडिया भरी पड़ी है, तस्वीरें उल्टी-सीधी लगाई हुई है, और लोग जिस तरह इनको अच्छा नहीं समझते। लेकिन उस वक़्त के हालात में देखें, जब सब पाकिस्तानी थे और कोई वहाँ पे मज़हब का मसला नहीं था, कोई अक़लीत का चक्कर नहीं था। उस वक़्त के हालात पे नज़र डालें और आज की जो पाकिस्तान की शक्ल है उस पर डालें। लेकिन जो झूठे, मकार, फ़रेबी, हरामखोर, वो यही कहेंगे कि आज का पाकिस्तान ठीक जा रहा है। हरामखोर को क्योंकि ज़ाहिर है फ़ायदा होगा, उसने आज के हालात को ही कह रहा है कि इसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता, इसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, इसको ये नहीं, इसको वो नहीं। तो वो कहानी सुन मलाई ला, वो वाली बातें चलती रहेंगी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब से मुझे याद आया कि एक साहब मुझे मिले एक दफ़ा, तो वो कहने लगे कि मैं किसी गवर्नमेंट दफ्तर में काम करता था, अहमदी थे। वो कहते हैं कि वहाँ पे आज के दौर में नफ़रत का ये हाल है कि उनको पता चल गया कि ये अहमदी हैं, तो एक तो उनको ये मुसीबत बन जाती है कि यहाँ पे ईमानदारी की अब जो बात होगी यही बंदा करेगा। अब ये भी एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहेगा जी यहाँ पे आप रिश्वत ना लो, यहाँ पे आप 2 नंबर काम ना करो, यहाँ पे ये ना करो, फिर उससे नफ़रत शुरू हो जाती है। एक तो मज़हबी नफ़रत, दूसरी ये कि इसने रोका क्यों है, ये हमें कि आप रिश्वत लो, आप चोरी करो, आप ये, मज़हब इन लोगों के नज़दीक कोई चीज़ नहीं। हज़ारों लोग हैं जी यूरोप में जिन्होंने आके यहाँ पे अहमदियों की केस कराए सियासी पनाह, भूल गए मज़हब शज़ब, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ़ यहाँ पे मुलाज़मत का मसला नहीं,
پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے دور میں جتنی نفرت یہ 50 سال میں پاکستانی کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، ایک عام بندہ جو احمدی ہے اس کی زندگی اتنی مشکل ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کئی جگہ پہ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، کئی جگہ پہ کوئی وہ اپنا کہتے ہیں جن کے ساتھ بزنس کر بورڈ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں نفرت کا یہ معیار ہے۔ یہ جو صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نہیں جی نہیں یہ سیاسی پناہ کے لیے پاکستان چھوڑتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جواب ہے۔ آپ کو کیا آپ کے خیال میں یہ جو یورپین ہے بغیر تحقیقات کے یہاں پہ سیاسی پناہ دیتے ہیں؟ مجھے بتائیے نا، اپنے ملک میں یہ یہاں پہ جب عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، وہاں کی چور گزاری ہے، یہ تو مکمل تحقیقات کرتے ہیں۔ یہاں سے اسپیشل میرے علم میں ہے یہ کئی کیس ایسے ہیں جس میں پاکستان باقاعدہ طور پر ٹیم کوئی جاتی ہے، وہ تحقیقات کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ جو رپورٹ شائع کرتے ہیں وہ بھی یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ ہر چیز پہ نظر رکھنے کے بعد یہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ اور نفرت یہ صرف گورنمنٹ کے ملازم کا مسئلہ نہیں ہے، اسکولوں میں نفرت، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نفرت۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ جو احمدی اکا دکا ہے، یہ دو چار بندے ہیں، ان کے لیے اور زندگی مشکل کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں تو جب تحریک لبیک تھی تو وہاں پہ تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ اندھیر نگری چل رہی تھی وہاں پہ، اور میں نے اس وقت پروگراموں میں کہا تھا کہ ات خدا دا ویر ہوندا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ جب آپ نماز سے روکیں گے، جمعے سے روکیں گے، جب آپ اذان سے روکیں گے، سلام سے روکیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی پھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آ کے نہیں، کوئی نہ کوئی اوپر اور کوئی فرعون آ جاتا ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ بھی میں بتا دوں، وہ جو کرتوتے آپ ان کی دیکھ رہے تھے، اس کو کنٹرول کس طرح کیا گیا، تتر بتر ہو گئے، کوئی نام بھی نہیں لیتا اب ان کا۔ کمزور پہ صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، کمزور کو یہ تکلیف دیتے ہیں۔ مسیح برادری ہے ان کو تکلیف دیں گے، ہندو ہے ان کو تکلیف دیں گے، ان کی لڑکیاں اٹھا کے لے جائیں گے، ان کو زبردستی مسلمان بنا لیں گے۔ وہ بندہ پوچھے پہلے آپ لوگ مسلمان ہیں؟ پہلے اپنی تو حالت دیکھو کہ آپ میں اسلام والی کون سی بات؟ کوئی حلال کا کام آپ کر رہے ہو پاکستان میں؟ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی کہ جس سے آپ کے، یہ بھی جو میں وزراء کی پریس کانفرنس کا دیکھا تھا اس میں وہ سوال کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جناب اس بار ہم کو بندوبست سیریس لیں گے، یہ کریں گے، پتہ نہیں دیا بھی ہو، میں تو پوری سنتا بھی نہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ اس میں ربش باتیں ہوتی ہے، جو کہتے ہیں یہ لوگ کرتے نہیں ہیں، اور بیکار کی باتیں ہوتی ہے، بیکار کے ان کے جوابات ہوتے ہیں، اور سیاسی بیانات ہوتے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بول کے یہی کہیں گے کہ ہم کر رہے ہیں، ہم یہ ہو رہا ہو کچھ نہیں رہا۔ اگر اتنی عوام کی فکر ہوتی تو آتے ہی جب ان کو پتہ چل گیا تھا تمام عدالتوں کو کہتے جی لوگوں کو فوراً رہا کرو۔ اور پھر مجھے یہ بتائیے، چلو آپ کا تو بزنس ہے لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس ڈالنا، یہ احمدی پوری دنیا میں تبلیغ کر رہے اسلام کی۔ آپ مختلف جگہ پہ چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، تو ترجمے قرآن مجید کے ہوئے لوگوں کو قرآن مجید کا تحفہ دیتے، ان پہ کیسے آپ توہین مذہب ڈال سکتے؟ چلو اپنے لوگوں پہ تو آپ ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے شاید کام کے لیے، پیسے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی گیم ڈال دی ہوگی فیس بک پہ لالچ میں آ کے، تو ان پہ آپ کیسے ڈال سکتے جو لوگ دوسرے ممالک میں بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور شروع بھی بات اسلام سے ہی ہوتی ہے، اسلام سے ختم ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے آج میں نے پروگرام میں آپ کو بتائی یہ چیزیں کہ 50 سال پہلے والے پاکستان کی اگر شکل کسی کو یاد ہو، بوڑھے لوگ ہیں 70 80 سال کے ہو گئے، ان کو پتہ ہے وہ والے حالات ٹھیک، حالات سے مجبور ہے وہ، اس لیے ان کو یہ بھی علم ہے کہ اب ہم لوگ اگر یہاں پہ سچ اور حق کی آواز کے لیے کوئی بھی بات کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں، ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے، ہماری زندگی مشکل ہوئے گی، ہو سکتا ہے ہمارے اوپر بھی توہین مذہب ڈال دیا جائے۔ خوف، ایسا خوف پیدا کر دیا گیا ملک میں مذہبی دہشت گردی نے۔ ایک تو آپ دیکھیں قوم پہ عذاب آیا ہوا،
30-40 سال سے آپ دہشت گردی کا شکار ہیں. آپ کے بندے مر جاتے ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے, مر گئے کوئی بات, کیڑے مکوڑے, ڈونٹ وری, آگے چلو, تقریریں کرو, ترانے گاؤ, گیت گاؤ, خوشیاں مناؤ, بس جو بچ گئے وہ بھی کسی طرح رگڑے میں آ جائیں گے. تو یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسے حالات جب تک پاکستان میں ہوں گے, وہاں کی فضا خوشگوار نہیں ہوگی, وہاں پہ آپ وہ زندگی نہیں گزار سکتے, نہ وہ بچے گزار سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اہم نہیں ہو کہ آپ کے بچوں کا بھی بیڑا گرک ہوا ہے, ان کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی حال نہیں ان کا. آپ 50 سال پہلے والے اسٹوڈنٹ کو پکڑ لیں, آج کے اسٹوڈنٹ کو پکڑ لیں, اپنے کو میں دیکھتا ہوں مقابلہ کر لیں. اس وقت آپ ایف اے کا اسٹوڈنٹ پکڑ لیں, آج آپ ایم اے کا پکڑ لیں, یا کوئی بھی پکڑ لیں, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ آپ نے دیا پاکستان کو, یہ مذہبی نفرت نے دیا. وہی بات آخر پہ ضرور میں کہتا ہوں, یہ جب تک آپ کو یہ اقلیت لفظ بند کرنا ہوگا, یہ قوانین بند کرنے ہوں گے, آپ کو پاکستانی بننا ہے تو پاکستانی بننا ہوگا. جہاں تک سیاسی بنا کا تعلق ہے, جب آپ وہاں پہ رہنا مشکل لوگوں کے لیے کر دیں گے تو لوگ پھر یہ نہیں کہ بڑی سکون کی زندگی گزارتے ہیں. ملیشیا, یہ تھائی لینڈ, کئی ممالک سے ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ یہاں پہ, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ پاکستان میں ان کا ٹھیک ٹھاک بزنس تھے, وہاں بیچارے بڑی مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں. پولیس کے مسائل ہیں وہاں پہ, امیگریشن کے مسائل ہے, بے شمار پرابلم ہے. اب میں ایک ایک کا ذکر کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا. اپنے ملک میں آزادی نہیں تھی, وہاں پہ آئے, وہاں پہ بھی اب ظاہر رہائشی ویزوں کے مسائل پیدا ہو جاتے. یورپ میں تو اور حالات ہے. اس لیے یہ نفرت کا جو بازار پاکستان میں گرم ہوا ہے, اس کے نتائج سب کو بھگتنے پڑتے ہیں. وہ بھگت رہی ہے قوم. چینل کو بارہ سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھ